اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 95۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ ان بے شک، اللہ تعالی، فالقو پھاڑنے والا، الحبی دانے، والنوا اور گٹلی کو، یخرجو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیتی مردہ سے، ومخرجو اور نکالنے والا ہے، المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، ذالکم یہ ہے، اللہ، فانا پس کدھر، تؤفکون تم بہکے جا رہے ہو۔ آیت مبارکہ کا جو گزشتہ آیات کے ساتھ ربط ہے، توحید کی صداقت اور نبوت کی صداقت پر اللہ کریم نے دلائل قائم فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کریم نے مظاہر فطرت سے کچھ دلائل قائم فرمائے ہیں۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے، اپنی کاریگری بتاتا ہے، اپنی طاقت اور قوت کا اظہار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے، جس کو تم نے الہ ماننا ہے، جس کو تم نے معبود واحد تسلیم کرنا ہے، وہ ہے کون، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، وہ کتنا بڑا کاریگر ہے، کتنا بڑا قوت رکھنے والا ہے، کتنا بڑا مصور ہے، کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا مالک ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیے گا آیت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو۔ اب بڑی خاص بات ہے یہ، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے سے مراد یہ ہے، ایک چھوٹا سا دانہ جو دیکھنے میں ایک بالکل باریک سا ذرہ ہے، وہ اس کا اپنا وجود کیا ہے۔ مثلا اگر آپ کھجور کی گٹلی کو دیکھیں تو کھجور کی گٹلی کا کیا وزن ہے، اس کی کیا جسامت ہے، اس کا کتنا قد ہے، اس کی کتنی ہائٹ ہے، وہ کتنی موٹی ہے کھجور کی گٹلی۔ اور اسی طرح اور بے شمار پھل ہیں، غلہ ہے، اناج ہے جسے ہم روزمرہ کھاتے ہیں، سبزیاں ہیں، دانے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، فروٹ ہیں، پھل ہیں، آڑو ہے، کیلا ہے، دیگر اور بے شمار پھل آپ گنتے چلے جائیں جتنے بھی آگے۔ آم جب کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے گٹلی نکلتی ہے، تو وہ گٹلی کتنی بڑی ہے، اس گٹلی سے ایک پورا درخت بنا دینا۔ آپ اگر کسی بھی دانے کو یا کسی بھی گٹلی کو جب زمین کے اندر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دانے سے اور اسی گٹلی سے پورا درخت بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ دانے کو اور گٹلی کو دیکھیں تو اس کے اندر تو نہ پتے نظر آتے ہیں، نہ تنا نظر آتا ہے، نہ شاخیں نظر آتی ہیں، نہ اس کا پھل نظر آتا ہے۔ ہمیں دکھنے میں وہ جسٹ ایک دانہ محسوس ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ، ایک چھوٹی سی گٹلی، لیکن اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ اسے آپ اس بیج کو آپ زمین کے اندر بو کے آئیں گے تو وہ جب تناور درخت بنے گا تو وہ کیا پھل دے گا، کتنا پھل دے گا، وہ ایک مدت دراز تک لوگ اس کا پھل کھاتے رہیں گے۔ ہے کیا وہ، اس کی حقیقت کیا ہے، ایک دانہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جو ایک دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر، اس کو چیر کر، اس کے اندر سے درخت نکالتا ہے، اس کے اندر سے پھل نکالتا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا اللہ پاک کی شان، عظمت۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی،
دونوں جملوں کو الگ الگ کر کے سمجھیے گا. پہلے آپ اس کو سمجھیں. یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ایک مردہ چیز سے، ایک ڈیڈ آئٹم سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ چیز کو، ایک زندہ آئٹم کو نکال لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. چیز ایک مردہ ہے، مثال کے طور پر بیج ایک مردہ چیز ہے، ایک بے جان چیز ہے، اور اسی بیج سے درخت پیدا ہوا. وہ درخت کیا ہے؟ وہ جاندار ہے، وہ زندہ ہے. تو بیج سے درخت بنا. بیج خود کیا تھا؟ مردہ. ایک مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار چیز نکال لی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں، مرغی کے انڈے سے چوزا نکلتا ہے. وہ انڈا خود کیا ہے؟ مردہ. اور اس سے چوزا نکلا، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی کاریگری، اپنی جو عظیم صفت ہے، صفت خلق، چیزوں کو پیدا کرنا، چیزوں کو کریٹ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے. اب آگے دیکھیے گا. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. زندہ سے پھر مردہ کو نکالتا ہے. پہلے فرمایا مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، پھر فرمایا زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. ایک زندہ چیز ہے، زندہ چیز ہے، اس زندہ چیز سے ایک مردہ چیز باہر آ گئی. وہ کیسے؟ مثلا درخت ایک زندہ چیز ہے، اس زندہ چیز سے پھر بیج بن گیا. وہ بیج کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. مرغی زندہ ہے، مرغی سے انڈا آ گیا، مرغی نے انڈا دیا. مرغی خود کیا ہے؟ زندہ. اور مرغی نے جب انڈا دیا، وہ انڈا کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے کہ ہے کوئی اس کائنات کے اندر جو یہ کرشمہ دکھا سکے، جو یہ کام کر کے دکھا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. بیج سے درخت کو پیدا کرنا اور پھر درخت سے بیج کو پیدا کرنا، مرغی سے انڈے کو نکالنا اور پھر انڈے سے چوزے کو نکالنا، یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ اس طرح اور مثالیں بھی اس سے بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں، ان کی طرف بھی آئیں گے. لیکن یہ مضمون آپ سمجھیے گا. یہ جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے باس بعد الموت کو بھی ثابت کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو. یعنی انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل امر ہی نہیں ہے. اگر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے نا کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. تو اس کے لیے زندگی کو موت اور موت کو زندگی بنانا کوئی مشکل امر نہیں ہے. تو اسی طرح اس اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو مارنے کے بعد ایک زندہ انسان کو مردہ بنا دینا اور مردہ انسان کو پھر زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو اپنی دعوت دینے کے لیے، اپنی توحید کی طرف بلانے کے لیے، ذالکم اللہ فانا تؤفکون. یہ ہے اللہ، مطلب یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. پہچانو اس اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو تم پہچان سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کر کے. اللہ میں غور نہ کرو، یہ ایک حدیث پاک ہے. اللہ میں غور نہ کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ کی قدرتوں میں غور کرو، اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور کرو. ایک زمین سے ایک پتا بھی دیکھتے ہو تو اس پتے میں بھی غور کرو، ذرے ذرے میں غور کرو. جتنا غور کرتے چلے جاؤ گے تم اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب آتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا عرفان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر ہے، اور اس کائنات کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اپنے بندوں کو مزید سمجھایا
कैसे समझाया? मज़ीद एक मिसाल दी, फालिकुल इस्बाह, वो निकालने वाला है सुबह को, ब्रैकेट में रात की तारीकी से, फालिकू निकालने वाला है, अल इस्बाही सुबह को, वो सुबह को निकालता है रात की तारीकी से। आप देखें ना, जब रात होती है रात, तो रात के बाद क्या आ जाता है? दिन, सुबह। तो उसने सुबह किस से निकाली है? रात के अंदर से, रात में से ही सुबह निकाल ली है। ये है अल्लाह ताला की शान कि वो तारीकी को रोशनी में बदल देता है, अंधेरे को नूर में बदल देता है। तो अंधेरे को नूर में बदलने की ताकत अल्लाह ताला के सिवा और किसी के पास नहीं है। इस कायनात के अंदर जो यकायक अंधेरे के बाद रोशनी का आ जाना है, ये रोशनी का आ जाना भी अल्लाह ताला की तौहीद की एक बहुत बड़ी निशानी है, एक बहुत बड़ी दलील है। अब आगे देखिएगा, वजअलल लैला सकना, और बनाया है उसने रात को आराम के लिए, वजअला और बनाया है अल लैला रात को, सकनन आराम के लिए। अल्लाह ताला ने रात भी बनाई है। रात वो किस से बनाता है? दिन से, दिन से वो रात बना देता है। पहले फरमाया कि वो रात से दिन बनाता है, रात से सुबह बनाता है, रात से सुबह को निकालता है। जैसे देखें ना, बीज से एक बेजान चीज से जानदार दरख्त बन गया, एक मुर्दा चीज से जानदार चीज बन गई। तो रात अंधेरा है, अंधेरे से उसने क्या बना दी है? सुबह। और फिर दिन से उसने क्या बना दी है? रात। और आगे साथ ही फरमा दिया, रात क्यों बनाई? ये अंधेरा क्यों बनाया? जैसे रोशनी के अंदर रात के बाद दिन के उजाले के अंदर अल्लाह ताला की तौहीद का सबूत है, इसी तरह दिन की रोशनी के बाद अंधेरे का आ जाना, ये अंधेरा भी अल्लाह ताला के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील है। अंधेरा, अल्लाह ताला फरमाता है अंधेरे में भी गौर करो, रोशनी में भी गौर करो, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। अंधेरे में भी गौर करो, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। कहाँ भटकते फिरते हो? किधर जा रहे हो? क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं गौर करते? अल्लाह की कुदरतों में, अल्लाह की कारीगरी में, अल्लाह ताला के इस पूरे कारखाना कुदरत के अंदर क्यों गौर नहीं करते? कहाँ भटक रहे हो? क्यों बहक रहे हो? क्यों बुतों को खुदा मान के बैठ गए हो? क्यों अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में शरीक बनाते हो? बताओ ना, कोई है ऐसा जो ये कर सके, जो अंधेरे को रात को दिन बना सके, दिन को रात बना सके? कोई है ऐसा और अल्लाह ताला के सिवा? और उसने रात क्यों बनाई? रात बनाई आराम के लिए, अंधेरा बनाया आराम के लिए, ताकि तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए। दिन भर काम काज करो, रात को सो जाओ, रात को आराम करो। रात आराम के लिए बनी है। आगे देखिएगा, वशम्सा वल कमरा, अल्लाह ताला ने बनाया है सूरज को, बनाया है चांद को। क्यों बनाया? सूरज और चांद को क्यों बनाया? हुस्बाना। वैसे तो सूरज और चांद के अंदर कई और फ़वाइद हैं, हिकमतें हैं, अल्लाह ताला की मसलहतें हैं, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि ये सूरज और चांद बनाए हैं हिसाब के लिए। चांद से हमारे कमरी महीने वजूद में आते हैं, सूरज से हमारे शमसी महीने वजूद में आते हैं, चांद से हमारी कई इबादतें जुड़ी हुई हैं, सूरज से हमारी कई इबादतें जुड़ी हुई हैं। ये सूरज ही है जो हमें फजर का, ज़ुहर का, असर का, मगरिब का, इशा का वक्त बताता है, ये सूरज बताता है। इसी तरह रात है, और रात को चांद आता है, वो चांद भी हमें बहुत सारी इबादात के औकात बताता है। मसलन चांद तुलू होता है तो हम रोज़ा रखते हैं, चांद तुलू होता है तो हम नमाज ईद अदा करते हैं, चांद तुलू होता है तो हम 10 ज़िलहज को जाकर कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। इसी तरह हज का पूरा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो 7 ज़िलहज से लेकर आगे फिर 12 ज़िलहज तक, ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निज़ाम है, निज़ाम इबादत है।
اسی طرح ہمارے دن ہیں، ہماری تاریخیں ہیں، ہمارے سال ہیں، شمسی و قمری مہینے ہیں، ہماری صدیاں ہیں، یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ سورج اور چاند کے ساتھ۔ اگرچہ اب گھڑیاں موجود ہیں، ہم گھڑیوں سے ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں، مگر ٹائم دیکھنے کے لیے جو اصل چیز رکھی گئی ہے وہ سورج اور چاند ہے۔ یہ گھڑیاں بھی سورج اور چاند کے ہی تابع چل رہی ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز سب سے زبردست، العلیم سب کچھ جاننے والے کا، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست سب کچھ جاننے والے کا۔ اللہ تعالیٰ زبردست جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کو جاننے والا ہے، اس جاننے والے کا یہ اندازہ ہے۔ اب دیکھیں، جب لفظ اندازہ آئے گا، تقدیر کا معنی ہم اندازہ کر رہے ہیں، مگر اس اندازے کا جب اندازے کے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی تو اس سے مراد کوئی ایسٹیمیٹڈ سچویشن نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی ایسٹیمیٹڈ ہے، یعنی کہ اس اندازے کے اندر صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ اندازہ اور یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، انسانوں کے جو اندازے ہیں وہ صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں، مگر جو رب کا اندازہ ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے، اس میں رد و بدل کا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کر دیا ہے اس سے ایک رتی کے برابر بھی، ایک انچ کے برابر بھی، ایک ملی میٹر کے برابر بھی نہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے اور نہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے۔ جو اس نے طے کر دیا ہے وہ طے ہو گیا ہے، جو اس نے ڈیسیژن کر دیا ہے وہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، جو اس نے ڈن کر دیا ہے وہ ڈن ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایک ذرے کے برابر بھی رد و بدل کی یا ترمیم و تخفیف کی یا چینجنگ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ رات اور یہ دن تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ گٹلی سے اور دانے سے، بیجوں سے درختوں کا اگنا، اناج کا اگنا، غلے کا اگنا، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات اور اس کائنات کی ہر چیز تمہاری خدمت پر معمور کر رکھی ہے، اور تم ہو کہ اپنے خادموں کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہو، تمہاری عقل پر بھی پردے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 96 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 97 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔